یا امیر المومنین کو لانے کا اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کے درمیان تو قرآن اندازی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں بات کروں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں، میں بات کروں گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک کہتے ہیں میں سابق اسپیکر ہوں، میں اس کیپیسٹی میں بات کروں گا، اچھا بھائی۔ اور پارٹی کا جو نام ہے وہ ہے سنی اتحاد کونسل، اس بیچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا، اس کے چیئرمین کو تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ حیران ہوں، ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا، نئے چیئرمین صاحب نے، دونوں چیئرمین ہیں، مطلب ان کے چیئرمین ایک ہی بات ہے، بڑے بھائی ہمارے، انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، اوکے، لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، چیئرمین، اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں، چیئرمین بنے پی ٹی آئی کے اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل۔ یہ تو پورا الجبرا کا سوال ہے سر، اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا۔ آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں؟ آپ کی توسط سے میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے انتہائی معتبر سابق اسپیکر صاحب کو، جنہوں نے چند سوالات اٹھائے اور بار بار یہ زور دیا کہ کس قانون کے تحت ہمیں فلاں چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جناب یہ وہی قانون ہے جب ہم آپ کے دفتر کے باہر ساری رات بیٹھے رہتے تھے بشمول خواتین کے، اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا، آپ پچھلے دروازے سے نکل کر چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا اسپیکر صاحب چلے گئے۔ یہ شاید اسی طرح کا کوئی قانون ہو، یا یہ اسی طرح کا شاید کوئی قانون ہوگا کہ ہماری امینڈمنٹس جمع ہوتی تھی، 40 دن بل ایک دن میں پاس ہو جاتے تھے، امینڈمنٹ کو پہلی بار روندا گیا جمع شدہ امینڈمنٹس کو، شاید یہ اسی طرح کا کوئی قانون ہو۔ یا آپ کہتے ہیں کہ 85 کی مجلس شورا سے بھی اس اسمبلی کو آپ کمزور سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پچھلی اسمبلی جب آپ سب کو بخوبی پتا ہے کہ وہ کس طرح اس کے کورم پورے کرائے جاتے تھے، ممبران لوکیشنز بھیجتے تھے کس کو کہ جی ہم پہنچ گئے، ہماری جان چھوڑ دو، ہم پہنچ گئے، ہم بل پاس کرنے پہنچ گئے، ہم نے کورم پورا کر دیا ہے۔ آج بھی وہ ممبر یہاں موجود ہیں اور بہت سارے کھل کر بتائیں گے کہ کس طرح یہ اسمبلی 2018 سے 23 تک چلتی رہی، بلکہ 22 تک یہ کس طرح چلتی رہی۔ لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ گلہ کیا جاتا حکومت سندھ سے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے نام لیا ہمارے پارٹی چیئرمین کا، جن کا نہ کوئی اجازت دینے سے تعلق، نہ کوئی جلسے کے حوالے سے ان کا کوئی اعتراض۔ وہ ایک پارٹی چیئرمین ہے، گورنمنٹ الگ چیز ہے، پارٹی چیئرمین الگ چیز ہے۔ اور جناب آپ کو کوئی اجازت کیسے نہیں دے گا؟ آپ تو تیاری کر رہے ہیں کہ جیل پر حملہ کر کے اپنے چیئرمین کو وہاں سے چھڑائیں گے، تو آپ تو بڑے زوراور لوگ ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ باقی آپ نے روایتاً کراچی والوں سے ایک میرے خیال میں شاید نفرت کا جو ایک روایتی اظہار ہے وہ کیا۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ لوگ الیکشن جیتے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف الیکشن کے پی میں ہو رہا تھا، الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہا تھا، نتائج کچھ آپ کے حق میں بھی آئے ہیں، کچھ دوسروں کے حق میں بھی آئے ہیں۔ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا۔ سر میں آپ کو آج اپنی مثال دیتا ہوں، پورے سندھ میں 2018 میں ایک دن میں میری 3 بار ری کاؤنٹنگ کرائی گئی کہ کسی طرح اس کو ہرایا جائے۔ 3 days and 3 nights میں ہب سے بیجا میں تھا آر او آفس میں 2018 میں، لیکن ہم نے ایک سیاسی ورکر کی طرح اس کا مقابلہ کیا، اور اس شائستگی کو، اس ہاؤس کے تقدس کو ہم نے اپنے اس ہاؤس کی جمہوریت کی بقا کو کبھی اپنے ہاتھ، اس دامن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا۔ لیکن آج جو
آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح احتجاج ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, ہم نے بھی کیے ہیں. میں نے ایک بار ایک جسارت کی تھی, شاید کچھ یاد ماضی بھی آ جائے جو کہ عذاب ہی ہے. میں نے جسارت کی تھی, میں نے اپروچ کیا تھا. میں ہمیشہ پوچھ کر اپروچ کرتا ہوں کہ میں اپروچ اسپیکر, مسٹر اسپیکر, جو آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں. میں نے انہی صاحب کو ایک بار کہا تھا, میں نے کہا آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. آج جو آپ کر رہے ہیں ہاؤس پر بزنس ہے, میرے پاس ریسیونگ ہے, آپ اس کو یکدم اگنور کر رہے ہیں. آپ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس طرح بھی اس ہاؤس میں ہوا ہے. یہ میں نے اپروچ کر کے کہا ہے. اب اس کے لیے حلف میں بھی اٹھانے کو تیار ہوں, حلف سامنے والا بھی اٹھائے کہ یہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی, کہ تاریخ میں یہ بدترین مثال ثابت ہوگی. لیکن ہم آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا تقدس بحال ہو. ہم اور آپ مل کے اس ملک کی مشکلات میں کمی کریں, ہم اور آپ مل کے اس مشکلات کا سامنا کریں. تمام اختلافات کے باوجود ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں, فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں, فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں. اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہوں پر آپ جیتے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ایسا کریں میرے بھائی کہ آپ کی ساری سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں, اور جو آپ کا ایک خیال تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا امیر المومنین کو لانے کا, کہ جس کے لیے آپ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے, وہ آپ کر لیں. دیکھیں 4 سال میں آپ کو اتنا زیادہ ہمیشہ ایڈوانٹیج ملا, ہمیشہ موقع ملا, ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون ہوا. ہر ایجنسی کا, ہر طاقتور ادارے کا آپ کو کورم پورے کر کے دیے, میں نے کہا نا. لیکن اس 4 سال میں آپ نے کروڑ نوکریاں دے دی, لاکھوں گھر بنا دیے, ہزاروں ڈیم بنا دیے. تو جناب اس ملک کے عوام بھی اتنے کج ذہن نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں. آپ اپنی روایات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں, 5 منٹ کے لیے, تو بخدا آپ کو یہ ہاؤس اور آپ اسپیکر صاحب جس طرح اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پورا موقع دیتے ہیں وہاں پر. حالانکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے درمیان تو قرآن اندازی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں, میں بات کروں گا, ٹھیک ہے بھائی. ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں, میں بات کروں گا, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں میں سابق اسپیکر ہوں, میں اس کے پیسٹری میں بات کروں گا. اچھا بھائی, اور پارٹی کا جو نام ہے, وہ ہے سنی اتحاد کونسل. اس بیچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا, اس کے چیئرمین کو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ابھی میں یہ حیران ہوں کہ یہ پارٹی کون سی ہے. اچھا اب آپ کو ایک سر مزیدار بات بتاؤں. ہمارے اس نئے چیئرمین صاحب نے ایک بات کی. اب ہمارے نئے چیئرمین صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بات کرنے دیا سر, مجھے بات کرنے دیا. ہمارے نئے چیئرمین صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی ایک تقریر میں, مجھے بڑی پسند آئی. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا, نئے چیئرمین صاحب نے, دونوں چیئرمین ہیں, مطلب ان کے چیئرمین ایک ہی بات ہے, بڑے بھائی ہمارے. انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, اوکے, لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. چیئرمین اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں, چیئرمین بنے پی ٹی آئی کے, اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل. یہ تو پورا الجبرا کا سوال ہے سر. اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا. آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اور سر آپ سینئر آدمی ہیں, ابھی آپ سے تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا تسلی رکھیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو اس ہاؤس کو ذرا سا پچھلا وقت یاد دلا رہا ہوں. پٹیل صاحب اگر یاد عذاب ہے, ایڈریس دا چیئر, پلیز اب وائنڈ اپ کیجئے. سر میں تو اس اصول کا قائل ہوں کہ میں ایڈریس ہی چیئر کو کرتا ہوں, لیکن اگر دونوں جانب سے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. حقیقت بات یہ ہے سر, حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت
जो हालात है ना, वो मैं आपको तुफैल न्याजी की जुबान में अगर बयान कर दूं, वो कहते हैं कुछ शौक दी यार फकीरी दा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर रोल देता, कुछ जो दुश्मन का कुछ का कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा गोल देता, कुछ अभी करता हूं, वो कुछ जहर रकीबा रोल देता, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ यार जुदाई विच रोल देता, कुछ होंज भी गलियां औखियां सन, कुछ गल विच गमादा तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। ये हालत है इनकी इस वक्त। जी शुक्रिया। मेरे लिए असद कैसर साहब YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।